السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی پیاری کہانی گل صنوبر کی کہانی جو ہے پڑھ رہے ہیں، تو آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی۔ اس بستی میں شروع سے آخر تک جھونپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ اس وبا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے۔ جو لوگ زندہ تھے ان کے سروں پر ہر وقت موت کا سایہ منڈلاتا رہتا تھا۔ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ کسی کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا ہے۔ کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آ دبوچے، لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر۔ جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں بھی چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا۔ ہر شخص خاموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہو۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھونپڑیاں البتہ ایسی تھیں جہاں زندگی کے آثار برابر نظر آتے تھے۔ رات کے سناٹے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا تو اس کی سریلی آواز دور تک سنائی دیتی۔ بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے، وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر ہم موت سے خوفزدہ کیوں ہوں، اور کیوں موت سے پہلے زندگی کو موت بنا لیں۔ لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کے جھونپڑیوں میں بھی پہنچ گئی۔ طاعون اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئی۔ 3-4 دن کے اندر جھونپڑیوں مکینوں سے خالی ہو گئیں۔ بستی میں جھونپڑیوں میں صرف 2 بہن بھائی بچے۔ بہن کا نام صنوبر تھا اور چھوٹے بھائی کا نام گل۔ اس سناٹے کے عالم میں دونوں معصوم سہمے ہوئے بیٹھے تھے کہ گل کی حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ گل بھوکا ہے۔ اس نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کی انگلی پکڑ کر قریب کی بستی کی طرف چل پڑی۔ چند 100 قدم کا فاصلہ انہوں نے یوں طے کیا جیسے کوئی بہت دور کی منزل طے کی ہو۔ بستی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گلیاں اور سڑکیں ویران اور سنسان پڑی ہیں۔ دور دور تک کہیں آدم ذات کا نشان نہیں۔ مرنے والے مر گئے اور جیتے بچے وہ لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گئے۔ تبھی صنوبر گل کو سہارا دیے اللہ کے بھروسے پر آگے بڑھتی رہی۔ خاتون کا بات سن کر صنوبر نے اسے بڑے غصے سے تمتماتے چہرے سے دیکھا اور وہ سمجھی کہ عورت ہم کو دونوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ بڑی سختی سے خاتون سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ، آپ ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ہم خوددار اور غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ہم کام کرنے کو عیب نہیں جانتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں باقی کہانی کو دیکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔